السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعات، آج کے درس اسلامی شخصیات میں ہم دو بڑی شخصیات کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بڑی شخصیت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن مبارک تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ آپ کی پیدائش 118 ہجری میں مرو میں ہوئی، اس لیے وہ مروزی کہلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قدیم شہر تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت امام ذہبی رحمہ اللہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدائی عمر ہی سے طلب علم کے لیے سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اسلامی مملکت کی کسی قریہ میں بھی علماء و فضلاء کی کمی نہیں تھی۔ مرو جو خراسان کا ایک مشہور شہر تھا، اس کو اچھی خاصی مرکزیت حاصل تھی، اس لیے وہاں اہل علم کی کمی کیا ہو سکتی تھی۔ غالباً ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں ہوئی۔ اس کے بعد علم حدیث کی طرف توجہ کی۔ اس کے لیے انہوں نے شام، حجاز، یمن، مصر اور کوفہ و بصرہ کے مختلف شہروں اور قصبوں کا سفر کیا، اور جہاں سے جو جواہر علم ملے انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ امام احمد فرماتے ہیں، طلب علم کے لیے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ سفر کرنے والا ان کے زمانے میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ انہوں نے دور دراز شہروں کا سفر کیا، مثلا یمن، مصر، شام، کوفہ، بصرہ وغیرہ۔ ابو اسامہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ کسی کو ملک در ملک گھوم کر علم طلب کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ سفر آج کل کا نہیں تھا کہ چند لمحوں میں انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس زمانے کا سفر کا ذکر ہے جب لوگ پیدل یا اونٹ یا گدھوں کے ذریعے مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے اساتذہ عبداللہ بن مبارک اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، میں نے 4000 شیوخ و اساتذہ سے فائدہ اٹھایا ہے، ان میں سے 1000 سے روایت کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے 1000 شیوخ کی روایتوں کو لکھ لیا ہے، یعنی جن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد تو 4000 ہے۔ ان کے بعد ممتاز اساتذہ کے نام یہ ہیں: نمبر 1 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان کو امام صاحب سے بڑی محبت تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، مجھ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ ان کے دوسرے ممتاز شیخ امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ امام مالک سے انہوں نے موطا کا سماع کیا تھا۔ موطا کے متعدد نسخے ہیں، جن میں ایک کے راوی ابن مبارک بھی ہیں۔ امام مالک کے مشہور شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اندلسی امام مالک کی مجلس درس میں ابن مبارک کی ایک آمد کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، ابن مبارک ایک بار امام مالک کی خدمت میں گئے تو امام مالک مجلس سے اٹھ گئے اور ان کو اپنے قریب بیٹھایا۔ جب ان کو بیٹھا لیا تب درس کا سلسلہ جاری کیا، قاری پڑھتا جاتا تھا۔ جب امام مالک کسی اہم مقام پر پہنچتے تو ابن مبارک سے دریافت فرماتے کہ اس بارے میں آپ لوگوں یعنی اہل خراسان کے پاس کوئی حدیث یا اثر ہو تو پیش کیجئے۔ عبداللہ بن مبارک غایت احترام میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے اور مجلس سے باہر چلے گئے۔ غالباً یہ بات بھی استاد کے احترام کے خلاف معلوم ہوئی کہ ان کی موجودگی میں کوئی جواب دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے ادب و لحاظ سے بہت متاثر ہوئے اور تلامذہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ ابن مبارک خراسان کے فقیہ ہیں۔ ان کے علاوہ معروف و ممتاز شیوخ ہیں جن میں بڑے بڑے تابعین ہیں۔ مسند تدریس عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نہایت ذہین و فطین تھے، اور ان کے اساتذہ میں ہر فن کے استاد بلکہ امام موجود تھے، اس لیے وہ ان کی صحبت اور اپنی صلاحیت سے جلد ہی ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے اور علم و فن کے صدر نشین بنا دیے گئے۔ اس کے بعد ایک بڑی تعداد ان کے علم سے مستفید ہونے لگی
ان کی زندگی بالکل مجاہدانہ تھی، اس لیے کہیں مستقل طور سے جم کر وہ مجلس درس قائم نہ کر سکے۔ جو کچھ تھا وہ سینے میں محفوظ تھا، اس لیے وہ جہاں کہیں اور جس حالت میں بھی رہتے ان کا علم ان کے ساتھ رہتا تھا۔ گویا ان کی ذات ایک رواں دواں چشمہ فیض تھی جس سے تشنگان علم ہر وقت استفادہ کر سکتے تھے۔ کبھی وہ کوفہ میں ہیں تو کبھی بصرہ میں، کبھی بغداد میں ہیں تو کبھی مصر۔ غرض وہ جہاں بھی رہیں، علم و فن سایہ کی طرح ان کے ساتھ رہا۔ بڑے بڑے شیوخ اور ان کے بعد اساتذہ تک ان سے سماع حدیث کے مشتاق رہتے۔ حماد بن زید مشہور محدث ہیں۔ ابن مبارک ایک بار ان کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے خراسان سے۔ پوچھا خراسان کے کس شہر سے؟ بولے مرو سے۔ مرو کا نام سن کر انہوں نے فوراً پوچھا عبداللہ بن مبارک سے واقف ہو؟ جواب دیا کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حماد نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں۔ ان سے کسی خراسانی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس مشرق و مغرب کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن مبارک موجود ہی ہیں، ان سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ آپ کے شاگرد، آپ کی مجلس علم یا مسند درس کسی خاص جگہ قائم نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا تھا، اور جہاں وہ جاتے تھے ان کے ساتھ اکتساب فیض کے لیے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ ان کے تلامذہ کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ممالک اسلامیہ کے اتنے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بعض ممتاز تلامذہ کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں ان سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ بعض ممتاز تلامذہ کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ ان کے استاد بھی تھے۔ اسی طرح سے معمر بن راشد، ابو اسحاق، عبد الرحمن بن مہدی، یہ لوگ بھی ان کے استاد تھے۔ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، سعید القطان، فضیل بن عیاض، ابو داود، سلیمان وغیرہ، یہ سب ان کے تلامذہ تھے۔ آپ عبادت و تقوی میں ضرب المثل تھے۔ امام ابو نعیم اور امام شعرانی نے ان کا شمار زہاد تبع تابعین میں کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، جن کی جلالت پر ایک زمانہ متفق ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے کوشش کی کہ عبداللہ بن مبارک جیسی محتاط زندگی گزاروں، تو میں چند دن بھی گزار نہ پایا۔ تمام اہل تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ زہد و ورع، عبادت اور قیام لیل میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نیک خصلت ایسی نہیں ہے جو ان میں موجود نہ رہی ہو۔ آپ زہد و ورع کے ساتھ آخرت کی باز پرس سے ہر وقت لرزاں رہتے تھے۔ انہوں نے زہد و ورع پر ایک کتاب لکھی تھی، جب اس کو طلباء کے سامنے پڑھتے تو اس پر اس قدر رقت طاری ہو جاتی تھی کہ بول نہیں سکتے تھے۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں میں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ اکثر سفر میں رہتا تھا۔ میرے دل میں خیال ہوا کہ آخر کس بنا پر ان کو اتنا فضل و شرف اور قبول عام حاصل ہے۔ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جتنے روزے وہ رکھتے ہیں ہم بھی ان سے کم روزے نہیں رکھتے، وہ حج کرتے ہیں ہم بھی حج کرتے ہیں، وہ جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اس شرف میں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ شام جا رہے تھے، راستے میں رات کو کہیں ٹھہرے، سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، اچانک چراغ بجھ گیا۔ ایک آدمی چراغ جلانے کے لیے اٹھا، چراغ جلا کر وہ واپس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسی خشیت الہی کی وجہ سے ان کو یہ فضل و شرف حاصل ہے۔ پھر فرماتے ہیں غالباً چراغ بجھ جانے پر اندھیرا ہو گیا، اور اس سے ہم لوگوں پر جو گھبراہٹ طاری ہوئی، اس چیز نے ان کو قبر و قیامت کی یاد دلا دی، اور ان پر رقت کی یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رفعت دی تھی وہ ان کی اس باطنی کیفیت کی بنا پر تھی جو ان کے لیے مخصوص تھی۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات، آپ کی وفات جس طرح ہوئی اس میں ہر مومن کے لیے سامان بصیرت ہے، مگر ان کی سب سے نمایاں خصوصیت جہاد فی سبیل اللہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ان کی وفات بھی اسی مبارک سفر میں ہوئی۔ شام کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، سفر کے دوران طبیعت خراب ہوئی،
ستو پینے کی خواہش کی۔ ایک شخص نے ستو پیش کیا، مگر یہ شخص ہارون رشید کا درباری تھا، اس لیے اس کا ستو پینے سے انکار کر دیا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے آواز پھنس گئی۔ اس گلو بندی کی وجہ سے ان کو گمان ہوا کہ زبان سے کلمہ شہادت نکلنا نہ رہ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک شاگرد حسن بن ربیع سے کہا کہ دیکھو، جب میری زبان سے کلمہ شہادت نکلے تو تم اتنی بلند آواز سے دہرانا کہ میں سن لوں۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ کلمہ خود بخود میری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی حالت میں وہ 180 پر 1 عیسوی میں وہ اپنے خالق سے جا ملے۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی تصنیفات۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی زندگی میں مجاہدانہ رنگ غالب تھا، اس لیے وہ علم و فن اور تدوین و تالیف کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کر سکے۔ پھر بھی انہوں نے جو کچھ تحریری یادگاریں چھوڑی ہیں وہ ان کے علم و فضل پر شاہد ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں صرف ان کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے، پھر لکھا ہے بہت سی مفید کتابوں کے مصنف ہیں، مگر ابن ندیم نے متعدد کتابوں کا تذکرہ کیا ہے: کتاب السنن، کتاب التفسیر، کتاب التاریخ، کتاب الزہد، کتاب البر والصلہ۔ دوسری عظیم شخصیت امام نووی علیہ الرحمہ کی ہے۔ آپ کا نام و نسب اور کنیت۔ آپ کی کنیت ابو زکریا اور پورا نام یحییٰ بن شرف بن جمع بن حزام تھا۔ آپ کی پیدائش محرم 631 ہجری کو دمشق ایک گاؤں نوا میں ہوئی۔ اسی گاؤں کی نسبت سے آپ کو نووی یا نواوی کہتے ہیں۔ آپ نام سے زیادہ اسی نسبت سے معروف ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت۔ نیک والدین کی سرپرستی میں آپ اسلامی انداز میں پروان چڑھے۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کی عمر 7 برس تھی۔ 27 رمضان کی شب کو یہ میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے کہ آدھی رات کو بیدار ہو گئے۔ کہنے لگے، ابا جان، یہ کیسی روشنی ہے جو سارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے؟ سب گھر والے بیدار ہو گئے، کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی اس بات سے ہمیں یقین ہو گیا کہ آج شب قدر ہے۔ آپ بلوغت سے قبل ہی قرآن کریم حفظ کر چکے تھے، شب و روز تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتے۔ آپ کو تلاوت اور حصول علم کا بڑا شوق تھا۔ آپ کو کھیل کود سے شدید نفرت تھی۔ امام صاحب کے شیخ یاسین بن یوسف زرکشی کا بیان ہے کہ ان کی عمر 10 برس تھی۔ میں نے انہیں نوا میں دیکھا کہ بچے انہیں کھیلنے پر مجبور کرتے اور یہ روتے ہوئے ان سے دور بھاگ جاتے اور اس حال میں بھی تلاوت کرتے۔ ان کی معصومیت اور قرآن کی محبت دیکھ کر ان کی محبت میرے دل میں گھر گئی۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے قرآن پڑھانے والے استاد سے جا کر سفارش کی کہ اس بچے کا خصوصی خیال رکھا کریں۔ امید ہے کہ یہ بچہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہوگا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ استاد نے مجھ سے کہا، کیا آپ نجومی ہیں؟ میں نے کہا، نجومی تو نہیں، اس کے آثار ہی کچھ ایسے ہیں، اور یہ باتیں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہیں۔ استاد نے ان باتوں کا ذکر ان کے والد سے کر دیا اور انہوں نے بھی ان پر بھرپور توجہ دی۔ آپ کو چونکہ حصول علم کا شغف انتہائی زیادہ تھا، آپ نے بچپن ہی میں فقہ کی بعض کتابیں پڑھ لی تھیں۔ آپ کے والد نے جب آپ کی قوت حافظہ اور تحصیل علم کا شوق دیکھا تو آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے 630 پر 9 ہجری کو علم اور اہل علم کے مرکز دمشق لے آئے اور آپ کو ایک مدرسے میں داخل کرا دیا۔ آپ نے اس مدرسے میں قیام کے دوران خوب محنت کی اور کبھی بھی جی بھر کر نہ سوئے۔ آپ نے دیگر اہل علم کے علاوہ دمشق کے سب سے بڑے فاضل علامہ کمال الدین مغربی سے خوب استفادہ کیا۔ آپ کی تنگ دستی و سادگی۔ آپ نے طالب علمی کا زمانہ بڑی تنگ دستی کے عالم میں گزارا، لیکن طلب حدیث اور اصول علم کے شوق میں یہ سب کچھ بخوشی برداشت کیا۔ آپ کو کھانے پینے کی پرواہ نہ ہوتی تھی، نہ لباس کی پرواہ ہوتی تھی۔ جو لباس ملتا پہن لیتے اور جو کھانا ملتا اس کو کھا کر اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کا اکثر وقت مطالعہ کتب، عبادت، ریاضت اور دعاؤں میں صرف ہوا کرتا تھا۔
دن رات حتیٰ کہ راہ چلتے بھی اپنا وقت ضائع نہ کرتے تھے۔ سادگی اس قدر تھی کہ اہتمام سے غسل کی خاطر کبھی حمام کا رخ نہ کیا۔ آپ کے ایک ساتھی رشید بن معلم کہتے ہیں کہ میں نے محض اس لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ آپ غسل کے لیے حمام نہ جاتے اور خوراک و لباس کا اہتمام نہ کیا کرتے تھے، پھل اور کھیرا کھانے سے احتراز کرتے، فرمایا کرتے تھے مجھے خطرہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے جسم میں تراوت آ جائے گی اور مجھے نیند زیادہ آنے لگے گی۔ دن رات میں صرف ایک بار سحری کے وقت کھانا تناول فرماتے۔ آپ تکلفات سے مکمل طور پر پرہیز کرتے۔ اہل شام برف کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن آپ نے کبھی برف استعمال نہ کیا۔ آپ زندگی بھر مجرد رہے، شادی نہ کی۔ آپ کے لیے کثرت مطالعہ اور عبادت میں انہماک کی وجہ سے دوسرے امور کی طرف توجہ دینا مشکل تھا۔ آپ کو مختلف القاب سے جانا جاتا ہے: الامام، الحافظ، شیخ الاسلام، محی الدین وغیرہ۔ آپ کی وفات زندگی کے آخری ایام میں اپنے وطن نوا تشریف لے آئے، وہیں بیمار پڑ گئے اور آخر کار 24 رجب 676 ہجری بروز جمعرات کو وفات پا گئے۔ آپ کی تصنیفات: آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: الاربعین، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، الاذکار، روضۃ الطالبین، المنہاج فی شرح صحیح مسلم، تہذیب الاسماء واللغات وغیرہ۔ آپ کے متعلق علماء کرام کے تاثرات: امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کا علم سے لگاؤ و انہماک ضرب المثل بن گیا تھا۔ امام محی الدین فرماتے ہیں آپ عالم با کمال، زاہد بے مثال اور نڈر و بے باک داعی تھے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام نووی اصحاب شافعی میں سے ایسے پائے کے امام ہیں جن کے اقوال معتبر ہیں اور شافعیہ میں سے سب سے زیادہ تالیف کی حرص رکھنے والے ہیں۔ بہت سے علوم میں آپ نے لکھا ہے۔ حدیث اور اس کے علوم، فقہ اور لغت وغیرہ میں تالیفات موجود ہیں۔ بظاہر اللہ اعلم وہ مخلص ترین مصنف تھے، جبھی تو ان کی تالیفات کو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں ریاض الصالحین موجود نہ ہو۔ کسی کی کتاب کو لوگوں میں مقبول عام حاصل ہونا بظاہر اس کے اخلاص نیت کی دلیل ہے۔